بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سٹڈیز ہم کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکشن کے لیے چوز کر رکھا ہے وہ ہے دا کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو فارمیشن کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے ایکسپریس کانٹریکٹ ڈسکس کیا تھا، امپلائڈ کانٹریکٹ پہ بات کی تھی، اسی طرح ہم نے کواسی کانٹریکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو تھے اکارڈنگ ٹو فارمیشن کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ۔ آج ہم اکارڈنگ ٹو پرفارمنس کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ پہ بات کریں گے کہ عمل درآمد کے لحاظ سے، کانٹریکٹ پہ عمل کرنے کے لحاظ سے، کسی کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لحاظ سے قانون کانٹریکٹ کو کتنی قسموں میں، کتنے سٹیجز میں اور کتنی کلاسز میں تقسیم کرتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو پرفارمنس کانٹریکٹ ہمارے سامنے 2 kinds آف کانٹریکٹ پیش کرتا ہے۔ فرسٹ ون از ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ اینڈ سیکنڈ ون از ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ۔ ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ کے حوالے سے قانون کہتا ہے کہ a contract is said to be executed when both the parties have completely performed their obligations. It means that nothing remains to be done by either party under the contract. یہ ہم جانتے ہیں کہ قانون ایک اصول دیتا ہے کہ معاہدے 2 پارٹیز کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی 2 فریقین معاہدے میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک کو ہم پرومیسر کہتے ہیں اور دوسری پارٹی کو ہم پرومیسی کہتے ہیں۔ یعنی وہ پارٹی جو کوئی معاہدہ کرنے کے لیے جو کوئی آفر پیش کرتی ہے، کوئی پروپوزل پیش کرتی ہے، اور جس پارٹی کے سامنے وہ پروپوزل پیش کرتی ہے، جب وہ پارٹی جسے ہم پرومیسی کہتے ہیں وہ اس آفر کو، اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، تو پرومیسر کی آفر جب ایکسیپٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹنس کریٹ ہو گئی ہے، اور جب ایکسیپٹنس کریٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرومیسر اور پرومیسی کے درمیان، ان 2 فریقین کے درمیان قانون کی زبان میں پرومس جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے۔ اور ایسا پرومس جو کنسیڈریشن کریٹ کرتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، وہ اور لیگل آبلیگیشنز کریٹ کرتا ہے، کچھ قانونی ذمہ داریاں ڈالتا ہے دونوں پارٹیز پہ، اس کو قانون کی نگاہ میں ایگریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے تو یہ کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اسے ہم معاہدہ کہتے ہیں۔ ایسا ایگریمنٹ جو انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے، یعنی ایسا ایگریمنٹ جس کی اگر خلاف ورزی کی جائے یا جسے توڑا جائے یا جس پہ عمل درآمد سے انکار کر دے کوئی فریق، تو دوسرا فریق عدالت کے ذریعے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہدایات لے سکتا ہے۔ عدالت ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے دوسری پارٹی کو جو بریچ آف کانٹریکٹ کا ارتکاب کرتی ہے کہ تم قانونی طور پر لیگلی تم باؤنڈ ہو، تم پابند ہو اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے، لہٰذا تم اس معاہدے کو پرفارم کرو۔ یہ تو ایک جنرل پرنسپل تھا کہ اس طرح کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے، اور جب وجود میں آتا ہے تو دونوں پارٹیز پر کچھ لیگل آبلیگیشنز کریٹ ہوتی ہیں، یعنی دونوں پارٹیز کچھ قانونی ذمہ داریوں میں پابند کر دی جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے اور ان لیگل آبلیگیشنز پر عمل کرنے کے لیے دونوں پارٹیز پابند ہوتی ہیں، اور انہوں نے ہر حال میں اس معاہدے کو پورا کرنا ہوتا ہے، پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اب ان لیگل آبلیگیشنز کو پرفارم کرنے کے لحاظ سے کانٹریکٹ جو ہے وہ 2 صورتیں اختیار کرتا ہے۔ انہی 2 صورتوں کو قانون اکارڈنگ ٹو پرفارمنس ہمارے لیے کائنڈز کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کلاسز کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلی صورت اور پہلی کائنڈ جو ہے اسے ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ کا نام دیتا ہے، اور دوسری کائنڈ اور دوسری کلاس کو ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ کا نام دیتا ہے۔ ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز اپنی لیگل آبلیگیشنز کمپلیٹ کر دیتی ہیں، پرفارمڈ کر دیتی ہیں،
اور پیچھے کوئی ایسی ذمہ داری باقی نہیں بچتی جس پہ عمل درآمد کرنا ابھی رہتا ہو یا باقی ہو۔ اس لیے قانون کہتا ہے کہ a contract is said to be executed، ایک ایسا معاہدہ جس کو ہم ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ جو ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، جس پر اجرا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، جس پر عمل درآمد کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور جس پر جو ذمہ داریاں دونوں فریقین پر عائد ہوتی ہیں انہیں انجام دیا جا چکا ہوتا ہے، مکمل طور پر پرفارمیبل، مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہوتا ہے، ایسا کانٹریکٹ ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ تو قانون کہتا ہے کہ a contract is said to be executed، کسی کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹڈ کہا جاتا ہے when جب both the parties have completely performed their legal obligations۔ کہتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے when both the parties، جب دونوں پارٹیز، دونوں فریقین have completely performed، مکمل طور پر عمل درآمد کر دیتی ہیں، مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں مکمل کر لیتی ہیں، their obligations، وہ obligations جو قانونی طور پر وہ ذمہ داریاں جو قانونی طور پر ان کے کندھوں پہ قانون ڈالتا ہے کہ ان کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ It means that nothing remains to be done، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پیچھے اس قانونی طور پر اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی ایسا باقی نہیں بچا جس پر عمل درآمد کرنا ابھی باقی ہو، لہٰذا it means that nothing remains to be done by either party under the contract۔ تو ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جس پر دونوں پارٹیز اپنی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر دیتی ہیں، جس نے جو کنسیڈریشن پیش کرنا ہوتا ہے پیش کر دیتی ہیں، جس پر اس معاہدے کی روح سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری پہ کام کرتی ہیں، اسے مکمل طور پر انجام دے دیتی ہیں۔ لہٰذا جب دونوں فریقین کانٹریکٹ کی آبلیگیشنز کو، اس کی ریسپانسبلٹیز کو انجام دے دیتے ہیں، جس پارٹی نے جو کرنا ہوتا ہے معاہدے کے تحت وہ کر دیتی ہے، جس پارٹی نے جو کچھ خریدنا ہوتا ہے یا بیچنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کسی کام سے رکنا ہوتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی مکمل کر دیتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ جو کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے اسے ان دا آئی آف لا ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو پرفارمنس، عمل درآمد کے لحاظ سے جو دوسری کلاس قانون ہمارے سامنے بیان کرتا ہے وہ ہے ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ایک شیپ بنتی ہے کانٹریکٹ کی کہ وہ ایسا کانٹریکٹ تھا ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ کہ وہ مکمل ہو چکا تھا، وہ کانٹریکٹ پرفارم ہو چکا تھا، اس میں کوئی رسپانسبلٹی باقی نہیں رہتی تھی جسے ابھی انجام دینا باقی ہو۔ لیکن ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جو ابھی پرفارم کرنا باقی ہوتا ہے، جس پر عمل کرنا ابھی باقی ہے، جس پر ابھی عمل کرنا دونوں فریقین کے لیے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، جس میں دونوں فریقین نے اپنی رسپانسبلٹیز ابھی مکمل ادا نہیں کیں، جس کے مطابق دونوں فریقینز پر جو لیگل آبلیگیشنز قانون ڈالتا ہے، جو لیگل آبلیگیشنز اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ کانٹریکٹ کریٹ ہوتی ہیں، وہ ابھی پرفارم نہیں کی گئیں، وہ ابھی کمپلیٹڈ نہیں ہیں، وہ ابھی پرفارم کرنا باقی ہیں، اسے ہم ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ایسا معاہدہ جس کی ایگزیکیوشن ابھی پروسیس میں ہے، جس کی ایگزیکیوشن، جس کا اجرا، جس پر عمل درآمد کرنا ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ ابھی مکمل ہونا ہے۔ اس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ ان این ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ سم تھنگ ریمینس ٹو بی ڈن۔ ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹ ہے جس میں ابھی ذمہ داریوں پر، ابھی اپنی لیگل رسپانسبلٹیز پر عمل ہونا باقی ہے۔ ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، a contract is said to be executory، ایک کانٹریکٹ کو ہم ایگزیکیوٹری تب کہیں گے when both the parties to a contract have yet to be perform their obligations، جس میں دونوں پارٹیز نے ابھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، جس میں دونوں پارٹیز نے اپنی لیگل آبلیگیشنز ابھی
परफॉर्म करनी होती हैं, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पर अभी अमल दरामद बाकी होता है, इन प्रोसेस होता है, अभी अमल दरामद कंप्लीट नहीं हुआ होता, दोनों पार्टीज़ ने अपनी ज़िम्मेदारियां अभी मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दी हुई होती, अभी उनको अंजाम देना बाकी होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कानून हमारे सामने जो क्लासेस कॉन्ट्रैक्ट की पेश करता है उसको मैं फिर रिपीट करता चलूं कि एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जो मुकम्मल हो चुका होता है, जिसको एग्जीक्यूट कर दिया होता है पार्टीज़ ने, और दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे अभी अमल दरामद पार्टीज़ के तरफ से अभी बाकी होता है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। आज ये अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हमने क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखी थी। इंशाल्लाह कल हम अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रीकैन के लिहाज से पार्टीज़ के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की कितनी क्लासेस हैं। आज के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।